معزز محتشم ذوالوقار سامعین و حاضرین، آج خطبہ جمعہ میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ماہ سفر المظفر کے بارے میں انسانی توہمات اور اسلامی تعلیمات۔ محتشم سامعین، سفر کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں دوسرا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں جو تصورات و توہمات پائے جاتے تھے، آج بھی اہل اسلام کے ہاں بعض افراد کے ذہنوں میں ایسے توہمات اور تصور پائے جاتے ہیں، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے ان تمام چیزوں کے حوالے سے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں معاذ اللہ سفر کے مہینے کو نحوست والا یا منحوس مہینہ کہلایا یا کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 3 حرمت والے مہینے، نمبر 1 ذیقعد، نمبر 2 ذی الحج، نمبر 3 محرم الحرام، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو عزت والے مہینے تصور کیا جاتا تھا کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و غارت، چوری ڈکیتی سے اہل عرب یا جتنے بھی رہزن تھے وہ اس کی تعظیم کرتے تھے ان مہینوں کی، اور اس کے اندر کوئی قتل و غارت یا جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ مسلسل 3 مہینے گزرنے کے بعد جو ہی سفر کا چاند نظر آتا، حرمت والے وہ عزت والے مہینے جو انہوں نے بنا رکھے وہ ختم کر دیے، مکمل ہو جاتے، تو سفر کا جو مہینہ شروع ہوتا تو وہی ساری جو باتیں، قتل و غارت، چوریاں، ڈکیتیاں، جنگ و جدال پھر سے شروع ہو جاتے۔ تو اس لیے اب جو چوری کرنے گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ چوری میں کامیاب نہ ہو جائے، مارا جائے، یا جن کے افراد جنگ و جدال کے لیے گئے ہیں وہ زندہ واپس نہ لوٹیں۔ اور اسی طرح لوگوں کی چوریاں ڈکیت اس مہینے میں چونکہ وہ علل اعلان کرتے تھے، کہتے کہ حرمت والے مہینے گزر گئے، تو کچھ افراد وہاں پہ یہ کہتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ معاذ اللہ نحوست والا یا منحوس مہینہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری برائیاں جو ہیں رونما ہوتی ہیں۔ جبکہ سفر کا جو مہینہ ہے اس کو تخلیق کرنے والی وہی ذات ہے جس نے محرم اور رمضان کو تخلیق کیا ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت کے تخلیق کردہ ایام، یوم، دن، مہینے، لمحے، گھڑیاں، اوقات، مہینے نحوست والے نہیں ہوتے، وہ بابرکت ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے تخلیق کیا نا ان چیزوں کو۔ اب یوم الجمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اب اس کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے دنوں کی کوئی فضیلت نہیں، دوسرے دنوں کی کوئی اہمیت نہیں، ایک دن کو حضور نے فرمایا یہ سید الایام ہے، ٹھیک ہے سید الایام ہے، تو باقی بھی ایام اسلامی نقطۂ نظر سے وہ بھی قابل تعظیم بھی ہیں اور باعث برکت بھی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب یہ چیزیں دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو صحابہ کرام بن گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو یہ ساری حضور کے سامنے موجود ہے باتیں، توہمات ان کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک واضح پیغام دیا جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا. فرمایا میرے صحابہ، زمانہ جاہلیت میں لوگ کہتے تھے ایک بیماری کسی کو لگ گئی تو دوسرے کو بھی وہی لگے گی، جو اس کے پاس بیٹھا وائرس پہنچے گا. حضور فرماتے ہیں صحابہ میں ضمانت دیتا ہوں لا عدوا، بیماری کبھی بھی متعدی نہیں ہوتی، بیماری کبھی بھی دوسرے کی طرف از خود منتقل نہیں ہوتی جب تک کہ بیمار کرنے والی ذات کی اذن اور اجازت نہ ہو جائے. لا عدوا، بیماری متعدی نہیں ہوتی. اس پر صحیح بخاری میں ایک اعرابی، ایک دیہاتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم جب ریت کے علاقے میں اپنے اونٹوں کو سنوار رہے ہوتے، وہاں پہ جب ہمارے اونٹ موجود ہوتے، وہاں بالکل کوئی بیماری اونٹوں کو نہیں ہوتی، لیکن جو ہی ہم آبادی کی طرف آتے ہیں تو کسی ایک اونٹ کو بھی اگر خارش لگ جائے اس کی وجہ سے دوسرے اونٹ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، وہ بھی خارش زدہ ہو جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابی تم دیکھ رہے ہو کہ ایک اونٹ کی بیماری نے دوسرے اونٹوں کو لگا دی، وہ دوسری اونٹوں میں بیماری منتقل ہو گئی. اے صحابی بتا پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی؟ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی؟ جس ذات نے پہلے کو لگائی اور اسی کے حکم اور اذن سے دوسروں میں بھی وہ بیماری منتقل ہو گئی. اس میں کوئی، اللہ کے رسول فرماتے بیماری آگے متعدی نہیں ہوتی، وائرس آگے متعدی یا منتقل نہیں ہوتے. لیکن یہ جو حدیث پاک میں صحابی عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اونٹ سے بیماری آگے بڑی، خارش لگ گئی، حضور نے یہیں پہ اکتفا نہیں کیا، ایک حکم بھی ارشاد فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا احتیاط بھی کیا کریں. احتیاط بھی بتا دی کہ اس اونٹ کو جو خارش زدہ ہے دوسروں سے اس کو الگ رکھیں. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ بیماری نہیں آگے بڑھاتی، بڑھانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور یہ قرآنی تصور اور تعبیر تھا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانعام میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کسی کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی بھی عارضہ لاحق ہو جائے، اس کو ٹالنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر کوئی اچھائی کسی کو نصیب ہو گئی، بھلائی مل گئی، کوئی اس کو صحت مل گئی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والی ہے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے مؤثر حقیقی جو ذات ہے، جو بیماری دیتا ہے یا صحت یاب فرماتا ہے، جو انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے یا مشکل سے نکالتا ہے، وہ ذات کس کی ہے؟ قرآن کی تعبیر میں اللہ کی ذات ہے. گرامی قدر حضرات، یہی تصور قرآن کا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کا یہ ارشاد ہے محبوب اپنے امتیوں کو یہ فرما دے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. محبوب فرما دے ہرگز کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے سکتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. جو لکھ دیا وہ تو ہونا ہے، اللہ نے وہ تقدیر، یہی تقدیر ہے. جو بندہ یہ سمجھے کہ یہ دن نحوس ہے یا یہ مہینہ منحوس ہے معاذ اللہ، یا ان چیزوں کی وجہ سے کوئی بھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی، کسی کام میں برکت نہیں ہوتی، کوئی وہ چیز شادی بچوں کی کر دی تھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتی یا کامیاب نہیں رہتی، یہ اسلامی تصور نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دے کہ مشکل ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ ہوا مولانا، وہی ذات ہماری کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے اسی رب پہ بھروسہ کریں. ایمان والوں کو چاہیے کہ اسی رب پر توکل اور
بھروسہ کرے. اور اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے پہ بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو مجھ پہ یقین اور بھروسہ رکھتا ہے اس کو میں کافی ہو جاتا ہوں. اللہ کی ذات میں اس کو کافی ہو جاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدویٰ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرۃ ولا حامۃ. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ الو، یہ تصور زمانہ جاہلیت میں الو کسی گھر میں بیٹھ گیا جی گھر ویران ہو جائے گا، یہاں پہ کوئی فوت کی ہوگی، کوئی میت نکلے گی، الو کسی کے گھر میں بیٹھ، زمانہ جاہلیت میں آج بھی تصور پایا جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، علم سے دوری ہے، جہالت ہے یا بری صحبت ہے. یہ جو چلوں والے جو پیر ہوتے ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول بھی مکمل نہیں ہوتی، جنہوں نے کش لگانے اور نمازیں ان کی بس ادھر ہی عورتوں کے جرمٹ میں ادا ہونی ہے، وہ ایسے تصور اور توہمات خواتین میں یا ہمارے جو مسلمان افراد ہیں ان میں منتقل کرتے جن کو علم کی طرف رجحان نہیں ہے، اور وہ ان جاہل پیروں کا شکار ہو جاتے ہیں. جی یہ سب محرم میں ایسا ہوتا ہے، سب منگل والے دن ایسا ہوتا ہے، بدھ والے دن ایسا ہوتا ہے، جی بس یہ سفر کے 13 دن تو بڑے ہی تیز ہیں. ارے یہ تصور جی بلی راستہ کاٹ لیا تو کالی بلی نے دی یہ سمجھو آج کام خراب ہو گیا، پہلا گاہ نہیں خالی بولنا. یہ تصورات ہیں ہمارے. دائیں ہتھیلی پہ خارش ہو گئی تو کہنے لگا جی دولت آنے لگی ہے، بائیں پہ خارش ہو گئی کہتے جانے لگی ہے، جی پاؤں کی تلی پہ خارش ہو گئی کہتے سفر پہ جانے لگے. یہ دیکھو اپنی طرف سے سارے تصورات ہم نے بٹھا لیے ہیں. اللہ کے رسول اور دین ایسی چیزوں کو حکم یا اس چیز کی ترویج و اشاعت نہیں کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ولا حامۃ، الو کی کیا حیثیت؟ تکلیف دینے والی ذات میں نے عرض کر دی قرآن میں اسی کی ذات ہے، کسی کو آباد کرے کسی کو ویران کر دے وہ مالک کی مرضی ہے. اور رہی سفر کی، حضور نے زمانہ دی ولا سفرا، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں سفر منحوس ہے، میں زمانہ دیتا ہوں سفر منحوس نہیں ہے. یہ کس نے فرمایا ہے؟ نبی آخر زمانے اور وہ محبوب جو رب کے بولنے پہ بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محبوب فرما رہے ہیں کہ سفر منحوس نہیں ہے. یہ شادیاں بچوں کی کامیاب نہیں ہوتی، بچوں کی شادیاں اگر سفر میں کامیاب نہیں ہوتی. میں نے کہا آپ بتائیں آپ زیادہ اسلام کو جانتے ہیں یا بانیے اسلام شریعت کو زیادہ جانتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا فرمان تو الگ رہا کہ سفر منحوس نہیں، آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا. سفر کے مہینے میں آپ نے اپنی ایک یعنی مسلمان خاتون سے حضور نے نکاح کیا جس کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا. اور غزوہ خیبر فتح ہوا تو سفر کے مہینے میں، وہاں پہ غزوہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد حضور نے اسی مہینے کے اندر شادی فرمائی. کس نے؟ ہمارے آقا و مولا ضرور کامیاب شادی ہوئی. یہ نہیں کہ طلاقیں پڑ گئی معاذ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیاب شادی کر کے دکھائی. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی بھی سفر المظفر کے مہینے میں ہوئی. اب یہ سفر کا مہینہ آپ نے سنا، میں نے صاحب بولا مظفر، سفر المظفر، اور یہ بزرگوں نے نام دیا ہے کہ سفر کا معنی تو سفر خالی، مظفر معنی کامیاب مہینہ. مطلب وہ جو تصور تھا جاہلیت کا اسی نام میں ہی ختم کر دیا گیا. حضرت علی و فاطمہ کی شادی بھی ایک قول کے مطابق سفر کے مہینے میں ہوئی. بتائیں کامیاب نہیں ہوئی شادی؟ علی و فاطمہ کی شادی کامیاب، بچے نہیں، اولاد نہیں ہوئی، اولاد ایسی عطا کی جنہوں نے دین کا تحفظ کیا. حسن و حسین جیسے شہزادے عطا کی اس کامیاب شادی. گرامی قدرت یہ تصورات اسلام کے تصورات نہیں. اور یہ بندہ کہہ رہے جی زمانہ برا ہے، جی وقت برا چل رہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یوزینی ابن آدم، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم یعنی آدم کی اولاد انسان مجھے تکلیف دیتی ہے، مجھے اذیت پہنچاتا ہے. ابن آدم، آدم کا بچہ، آدم کی اولاد، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا. حضور فرماتے ہیں یسب الدہر، کب؟ جب وہ زمانے کو برا کہتا ہے، زمانہ برا چل رہا ہے. حضور اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہہ کر بندہ مومن اور ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے جب زمانے کو برا کہتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، سن لو زمانہ تو میں خود خدا ہوں، زمانہ تو میں ہوں. رب فرماتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں.
उक़ल्लिबु अल-लैल वन-नहार, मैं ही वो ज़ात हूँ जो रातों को दिन बनाता हूँ, दिन को रात बनाता हूँ। उक़ल्लिबु अल-लैल वन-नहार, ये अल्लाह की ज़ात। अल्लाह फरमाता है ज़माने को बुरा नहीं है, वक़्त बदल गया, अफराद अच्छे नहीं रहे, ये लफ्ज़ बोले, अफराद अच्छे नहीं रहे, अफराद बदल गए, इंसान बदल गए, ज़माना तो वही है, ज़माना खराब नहीं। और ये भी मैं एक बात ज़िम्नन अर्ज़ कर रहा हूँ, मौसम की खराबी होती है, बादल आ गए तो हमारे लफ्ज़ ज़ुबान से क्या निकलते, मेरे मुंह से भी निकल गया, ये मौसम खराब है आज। क्या है? रब के मौसम खराब नहीं होते, रब के मौसम खराब कहते मौसम आज तब्दील है, मौसम आज बदला हुआ है। यानी पहले धूप थी तो अब बारिश का मौसम बदल गया ना, लेकिन खराब इसको अल्लाह की चीज को खराब या नहुसत वाला या बुरा नहीं कहना, ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है। ग्रामी कदर हज़रात, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते, इब्ने अब्बास हजूर के चचाजाद भाई हजूर के पीछे सवारी पे बैठे हुए, हजूर अलैहिस्सलाम तरबियत कर रहे हैं बच्चे की। हजूर ने फरमाया क्या, इब्ने अब्बास आए अब्दुल्ला, ये बात ज़हन में रख ले, कायनात में अगर सारे इंसान भी मिल जाएं, कोई तुझे नफा पहुंचाने के लिए, फायदा देने के लिए, इस बंदे के लिए ये फायदेमंद चीज हमने लेनी है, अगर मेरे रब को मंजूर नहीं तो सारी उम्मत भी तुझे फायदा दे सकती नहीं। ये तसव्वुर बयान किया। और दूसरी बात, कायनात सारी मिल जाए, एक तरफ हो जाए, पूरी उम्मत एक तरफ हो जाए, इब्ने अब्बास तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, तेरा बुरा करने के लिए, तेरी खैर काई नहीं, तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं, बल्कि बुराई करने के लिए कायनात सारी मिल गई। मेरा रब नहीं चाहता तो कोई तुझे नुकसान पहुंचा सकता नहीं। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू, खुशी भी वही देता है और गम भी वही अता करता है। ग्रामी कदर हज़रात, ये तसव्वुर इस्लाम का। और ये भी बात ज़हन में रखे, ये जो सफर और मुजफ्फर जो महीना है, ये अल्लाह के वलियों का महीना है, उनके आरास अयाम का महीना है। इसी महीने में दाताली हजवेरी का उर्स होता है 18, 19 और 20 सफर को। और इसी महीने में सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी का उर्स होता है 24, 25 सफर और मुजफ्फर को। और इसी महीने में हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहंदी, जिन्होंने अकबर बादशाह का दीन अकबरी ताख्त व ताराज किया, उसको तबाह बर्बाद किया और इस्लाम का झंडा बुलंद किया, उनका भी अय्याम यौम जो उर्स है वो भी इसी सफर के महीने में है। और पीर मेहर अली शाह का उर्स भी इसी महीने में है। ग्रामी कदर हज़रात, और ये बाज़ में रखे, एक तसव्वुर ये डाला जाता है, हजूर अली आखिरी जो सफर का बुध है खवातीन में, और जो अफराद इल्म नहीं रखते, इल्म से दूर है, वो कहते हैं जी आखिरी बुध भी बड़ा तेज होता है, पहले 13 दिन भी तेज है और आखिरी बुध भी बड़ा तेज है। वजह क्या है? आखिरी जो बुध होता है, इसमें असल में जो बात है, इस बुध वाले दिन को तारीख और सीरत की किताबों में लिखा है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो आप बीमार हुए और आपकी बीमारी फिर विसाल में तब्दील हुई, आप दुनिया से तशरीफ ले गए ज़ाहिरी दुनिया से, वो बुध वाले दिन से आपकी बीमारी का आगाज हुआ। अब ये देखिए, बुध वाले दिन सफर के आखिरी बुध में हजूर को बुखार हुआ, माज़अल्लाह, इस वजह से अगर इसको गलत कहा जाए तो विसाल तो आपका रबीउल अव्वल में हुआ, उसमें क्यों नहीं कहते? तो कहने के ये इस्लामी तसव्वुर नहीं, हमने बैठा रखे हैं, हमने ये बैठा रखे हैं। और भरोसा किस पे करना है? अल्लाह की जात पे। जब ये भरोसा अल्लाह की बारगाह में कर लेंगे, फिर अल्लाह ताला हर जगह में और हर मैदान में कामयाब भी फरमाएगा और सुरखरू भी फरमाएगा। हजरत सलमान फारसी, आखिरी बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, हजरत सलमान फारसी और अब्दुल्ला बिन सलाम बुजुर्ग सहाबी हैं, आपस में इनका मुकालमा हुआ, गुफ्तगू हुई। कहा सलमान जो दुनिया से पहले जाएगा वो कब्र के हालात बताएगा। ये हजूर के सहाबा हैं, जो दुनिया से पहले जाएगा वो कब्र के, और मैं अपनी तरफ से नहीं भाई, तबकातुल कुबरा में इमाम मोहम्मद बिन साद ने इसको बयान किया है। काजी जो दुनिया से पहले जाएगा वो हालात बताएगा वहां के, क्या तेरे साथ गुजरा। कहते हजरत सलमान फारसी दुनिया से पहले तशरीफ ले गए और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम उनकी ख्वाब में आए। कहा अल्लाह ने क्या सलूक किया आपके साथ? कहा हुआ खैरा,
اللہ نے بڑے درجے دیے، اللہ نے بلائی والا سلوک فرمایا ہے، کہا بتا دیں ہمیں بھی نصیحت کر دیں